جیسے کچھ گناہ صرف آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہیں، ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ضرور ہونی چاہیے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور ہماری نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے، اور پھر صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیج دیتا ہے۔ تعلق ٹوٹنے سے پہلے آخری ٹوٹنے والی چیز مان کہلاتی ہے۔ زمین والے لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ اللہ سے مانگنے میں شرطیں نہ باندھا کرو، بلکہ یہ کہو کہ جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ کر دے، بے شک وہ ہمارا بھلا ہم سے بہتر جانتا ہے۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ کسی نے درویش سے پوچھا، دنیا میں سب لوگ دکھی کیوں ہیں؟ تو درویش نے مسکرا کر بڑا خوبصورت جواب دیا کہ خوشیاں تو میاں سب کے پاس ہیں، بس ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں اور کچھ راز صرف اللہ تعالیٰ اور آپ کے درمیان ہی اچھے لگتے ہیں۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں ایسا اجنبی بنا دیتی ہے کہ لوگ پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر ہی بیٹھتی ہے۔ میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا، کڑوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ بیوی پر شوہر کے 7 حقوق: شوہر کو ہمراز بنائے، خاوند کے لیے سج سنور کر رہے، شوہر کی آمدنی کو مد نظر رکھ کر خرچ کرے، شوہر سے کوئی بھی بات نہ چھپائے، شوہر کے گھر والوں کو عزت دے، اپنے شوہر کی خدمت اور فرما برداری کو اپنا فرض سمجھے اور شوہر سے بد زبانی نہ کرے۔ زندگی کا کوئی مقصد بنا لو، پھر ساری طاقت اس کے حصول پر لگا دو، تو تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ بے وقوف کا دل اس کی زبان میں ہوتا ہے، اور عقل مند کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ دوست سے سنبھل کر دوستی کرو، ہو سکتا ہے وہ کسی دن تمہارا دشمن بن جائے، اور دشمن سے سنبھل کر دشمنی کرو، ہو سکتا ہے وہ کل تمہارا دوست بن جائے۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، اور دوست مقدر سے ملتے ہیں، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہے جو علم والے ہیں۔ سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہے جو عمل والے ہیں، اور سب عمل والے گھاٹے میں ہیں۔ فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں، اور سب اخلاص والے خطرے میں ہیں۔ کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔ انسان کی 3 خوش فہمیاں: توبہ کی امید پر گناہ کرنا، زندگی کی امید پر توبہ نہ کرنا، اور توبہ کیے بغیر بخشش کی امید رکھنا۔ نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ نرم لہجے سے ہمیشہ مضبوط اور دیر پا رشتے تخلیق پاتے ہیں،
جبکہ مسکراہٹ چہرے کی رونق ہے، اس لیے ہمیشہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ رب تو رہتا ہے 400 حاضر، میں ہی غائب کہیں پہ رہتا ہوں۔ عقل مند جب خاموش ہوتا ہے تو فکر کرتا ہے، جب بولتا ہے تو ذکر کرتا ہے، جب دیکھتا ہے تو عبرت پکڑتا ہے۔ عورت کو دینے والے تحفے میں سب سے نایاب تحفہ عزت ہے، جو بہت کم مرد دے پاتے ہیں۔ اچھے لوگ ان روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلوں کو کم تو نہیں کر سکتے مگر منزل کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ باپ وہ ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ جب انسان زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ ڈگریاں در حقیقت تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، ورنہ علم تو وہی ہے جو انسان کے عمل سے ظاہر ہو۔ ایک انسان مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، لیکن جب ایک انسان زندہ آپ کے لیے مر جائے تو کبھی صبر نہیں آتا۔ دوسروں کے گناہ گنتے رہنا، بندہ خود پارسا نہیں بن جاتا۔ جب انسان کو کسی سے رشتہ توڑنا ہوتا ہے تو ہی وہ سب سے پہلے اپنی زبان سے مٹھاس ختم کرتا ہے۔ انسان جب کچھ برا کرتا ہے تو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف دیکھتا ہے، بس اوپر نہیں دیکھتا۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں، اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے اور نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ یہ کیسا دور ہے، یہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسرے کے سکھ سے دکھی ہے۔ جہاں سے ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے۔